السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے کنفرم کریں، آواز آ رہی ہے نا؟ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ پچھلی کلاس میں ہم تجوید کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے صرف قرآن کی آیتوں سے اس کی اہمیت اور فضیلت جانی۔ آج انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اس تجوید کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن اگر میں پچھلے درس کا کچھ سوالات پوچھوں تو آپ لوگ جواب دیں گے یا کیسے دیں گے؟ کمنٹس میں دیں گے یا آواز؟ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ کمنٹس میں لکھ کے چلیں۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ جی تجوید کا لغوی معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ جی یہ لغوی معنی کمنٹس ابھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تحسین، بیوٹی، سجانا، بالکل صحیح ہے۔ عمدہ کرنا، صحیح، بالکل صحیح۔ اب تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی یہ سارے معنی ٹھیک ہے، خوبصورتی، ٹو بیوٹی، اور بہتر بنانا، عمدہ بنانا، سجانا، اچھا پیش کرنا۔ اب یہ ہے لغوی معنی تجوید کا۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی ایک نے لکھا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، عمدگی کے ساتھ، اور مخرج اور صفات۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، مخرج اور صفات، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کے صفت کے ساتھ نکالنا۔ مطلب یہ بندہ کہاں کا ہے اور یہ کیسے بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں، یعنی یہ حرف کہاں سے نکلے گا اور کیسے نکلے گا، یہ تجوید ہے۔ اس کے بعد ہم نے آیت پیش کی تھی ورتل القرآن ترتیلا، تو ترتیل کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا وہ کیا تھا کہ ترتیل کیسے کہتے ہیں؟ جی ترتیل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول تھا، ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ ترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حرفوں کا تجوید جاننا اور وقف کی جگہ
جاننا کہ آپ کہاں پہ رکیں گے. آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو اسٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ موٹر وے والے آپ کو چالان دیں گے. تو اسٹیشن رکنے کی جگہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے تجوید اور ترتیل. یہ ترتیل کا معنی ہے کہ حروف کی تجوید اور وقفوں کا جاننا کہ کہاں پر آپ وقف کریں گے. پھر ہم نے ایک دوسری آیت تلاوت کی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. تو تلاوت کی کچھ حقوق تھے. کتنے حقوق تھے تلاوت کے؟ 5. ویری گڈ. کون کون سے؟ نمبر 1 جی، نمبر 1 کیا ہے؟ ان 5 حقوق میں سے نمبر 1 احسن القراءہ. گڈ. نمبر 2 جی احسن الفہم ہے، احسن الحفظ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد احسن العمل ہے، گڈ. اس کے بعد احسن الدعوہ. ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے نا اس میں دلچسپی لینے کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اور ان سب کا ہم نے ایک ایک دلیل بھی بتایا تھا، وہ شاید آپ کو یاد ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب احادیث، اور اگر ایک ایک حدیث چلو آخر میں پوچھیں گے، وہ ان کا جو ہے یہ جو 5 حقوق ہے ایک ایک دلیل آخر میں انشاءاللہ پوچھیں گے، تاکہ بس تذکرہ ہو. ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائے تو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. بار بار جو چیز ریپیٹ ہوتا ہے وہ دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے اور پھر جلدی نہیں بھولتا. اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو آج کا درس ہے، وہ شروع کرتے ہیں. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. یہ سورہ زمر کی 28 نمبر آیت ہے، 28 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی. قرآنا عربیا غیر ذی عوج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں ہے. قرآنا عربیا غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربیت صحیح تجوید کا نام ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افصح العرب تھے. عرب کا جو ہے نا فصیح ترین لہجہ جو تھا وہ نبی علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام جو ہے بہت بڑے مجود تھے. 28 سورہ زمر 28، ٹھیک ہے. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قرآن عربیا، قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے. اور محمد رسول اللہ جو ہے افصح العرب تھے. اور عربی کیا ہے؟ صحیح تجوید کا نام ہے. صحیح تجوید کا نام کیا ہے؟ عربی ہے. اور سب سے بڑے مجود تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجود یعنی تجوید والا، تجوید کو جاننے والے کو مجود کہتے ہیں. یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، مجود. آپ جب تجوید پڑھیں گے، آپ تجوید سیکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو مجود کہا جائے گا، ٹھیک ہے. مثلا ایک بندہ ٹیچنگ کرتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. تو جو تجوید کر رہا ہوتا ہے، جو تجوید سیکھتا ہے، اس کو مجود کہا جاتا ہے. ایک بندہ قرات کر رہا ہوتا ہے وہ قاری ہوتا ہے. افصح العرب، فصیح، اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت، بہت واضح طور پر جو کوئی بات کرتا ہے وہ فصیح. اور افصح جو ہے جس طرح ہوتا ہے نا لارج، لارجر، لارجسٹ،
لارجسٹ والا یعنی سب سے اعلیٰ، اس سے کوئی اچھا جو ہے نا بولنے والا نہیں ہے، تو فصیح کا افصح یہ ہے، ٹھیک ہے، افصح اللغہ یعنی عربی زبان میں سب سے فصیح بولنے والے تھے، اچھے انداز میں بہت کلیئرلی بولتے تھے اور پڑھتے تھے، افصح العرب کا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ بعض اگر آپ لوگ حج یا عمرے پہ گئے ہو تو عرب ابھی بھی ہے، وہ جو عربی بولتے ہیں وہ ایسے بولتے ہیں کہ ہم علماء کو بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے فصیح زبان میں نہیں بولتے، وہ انہوں نے عامی بہت سارے الفاظ اس میں شامل کر دیے ہیں، تو وہ فصیح زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن کی جو عربی ہے یہ بہت فصیح ہے، واضح ہے، کلیئر ہے۔ اس کے بعد احادیث کی روشنی میں تجوید کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، یہ امر ہے، صیغہ امر ہے، اقرأ القرآن آرڈر ہے، آرڈر دیا گیا ہے، کس نے آرڈر دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو؟ اپنے امت کو، ساری امت کو، اقرأ القرآن، اس قرآن کو پڑھو، بلحون العرب واصواتها، عرب کی لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں اس قرآن کو پڑھو، کیونکہ ہر قوم کی زبان الگ ہے اور ان کا لہجہ بھی الگ ہے، بولنے کا سٹائل الگ ہے۔ اگر آپ بنگالی زبان سنیں اور بنگالیوں کی اردو سنیں تو وہ آپ کو بہت فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اس حدیث میں؟ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، عرب کا لب و لہجہ اختیار کر لو، کس میں؟ قرآن پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب جیسا صفات اور مخارج ادا کرو، عرب لوگ جو ہے مخارج اور صفات بہت اچھے انداز سے کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کوئی عربی قاری کی آواز میں سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو، جس طرح شریم ہے، سدیس ہے، عبد الودود حنیف ہے، ماہر معیقلی ہے، یہ سارے کون ہے؟ یہ سارے عرب ہے، اس لیے تو ان کے قرأت میں مزہ ہے، کیونکہ وہ مخارج کو اور صفات کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اوپر ایک کمنٹس میں ایک بھائی نے لکھا ہے، وہاں سے آپ الفاظ لکھ سکتے ہیں، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل، ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں، حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کس زبان میں نازل کیا گیا ہے؟ عربی زبان میں، اور عربی زبان ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ صحیح تجوید اور مخارج اور صفات کا نام ہے۔ یہ تجوید پچھلی کلاس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا ہے اس کو جبریل کے اوپر، جبریل علیہ السلام نے سنا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کس سے؟ جبریل علیہ السلام سے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے صحابہ پر،
صحابہ نے سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ اسی طرح جو ابھی لکھا ہوا ہے اسی طرح محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. حدیث ریپیٹ کروں. عن زید بن ثابت، عن زید ابن ثابت، اگر لکھنا چاہے تو میں آہستہ آہستہ بولتا ہوں. عن زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اسی طرح ہو جس طرح نازل کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ ابن حزیمہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ابن حزیمہ میں ہے. ایک اور حدیث ہے، حسن القرآن باصواتکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی یہ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں، ایک بھائی نے لکھا ہے وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح لکھا ہے، یہ حافظ عبد المنان مسعود صاحب نے، اس کی کمنٹ سے لے سکتے ہیں آپ. ایک اور حدیث سن لیں، حسن القرآن باصواتکم. حسن القرآن باصواتکم، حسن السین کے ساتھ، حسن سے ہے، حسن حاسین نون. حسنوا القرآن باصواتکم. حسنوا یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ حسن لکھا ہے آپ نے، یہ مفرد کا صیغہ ہے، اس کو بس جمع بنا دے. حسنوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن مجید کو، جی یہ بالکل صحیح لکھا ہے، کس نے؟ سفی الرحمن بھائی نے صحیح لکھا ہے، حسن القرآن باصواتکم یعنی قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. اور اس حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے، حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فإن الصوت الحسن، ترجمہ بتاتا ہوں پہلے، یہ جو بندہ لکھنا چاہے وہ لکھ لے. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حسن القرآن باصواتکم، اس کا ترجمہ ہے قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت کرو، عمدہ کرو، سجاؤ. وہی تجوید کا مطلب کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے، حسن القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. فإن الصوت الحسن، بے شک جو اچھی آواز ہے، یزید القرآن حسنا، یہ قرآن کی عمدگی اور خوبصورتی میں مزید بہتری لاتا ہے. فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کی حسن کو اور بھی دوبالا کرتا ہے، یہ جو اچھی آواز ہے. ٹھیک ہے، اچھی آواز کب بنے گی؟ جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ تجوید میں کیا ہوتا ہے کہ کس حرف کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے، کس کو موٹا کرنا ہے، کس کو باریک کرنا ہے، کہاں پہ مد ہے، کہاں پہ غنہ ہے، ناک میں آواز لے جانا ہے. تو اس سے آپ کی آواز بہتر ہوگی. ترجمہ ایک دفعہ اور بتا دوں. چلے، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو.
قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، بے شک اچھی آواز قرآن مجید کے حسن کو زیادہ کرتی ہے، بے شک اچھی آواز قرآن مجید کے حسن کو زیادہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سفی الرحمان بھائی نے لکھا ہے۔ جی یہ بنت الطیب، یہ بھی صحیح لکھا ہے، بالکل صحیح۔ حدیث کا نمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور بتا دیا کرے، چلو میں نے ابھی نوٹ نہیں کیا ہے، اگلی جو آئے گی حدیثیں اس کا میں کتاب اور حدیث کا نمبر بھی لکھ کے پھر آپ کو بتا دوں گا، تو آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ باقی یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ کہ یہ جتنے احادیث ہیں، آپ اگر ایک ٹکڑا بھی لکھیں گے 2-3 کلمے تو پورا حدیث گوگل میں آ جائے گا۔ اب بعض کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ راوی کون ہے، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ تو پھر تخریج میں آپ جا رہے ہیں، حدیث کا موضوع بھی نہیں ہے۔ حدیث سے بڑھ کر اگر آپ حدیث کو پڑھتے ہیں پھر اس سے آگے نکلتے ہیں تو پھر آپ صحیح اور ضعیف اور تخریج راوی اس پہ پھر بات کر سکتے ہیں کلام، وہ آپ کو چوتھے درجے کے بعد وہ علم ہوگا، اور وہاں پہ وہ پیریڈ بھی ہوگا اور وہ موضوع بھی وہاں پر ہے، تو آپ اس میں جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور بعض بھائی کہتے ہیں کہ پڑھانا سٹارٹ کر لیں، یہ بھی پڑھانا ہی ہے، یہ اس کا حصہ ہے، تجوید اتنی سی ہے، یہ آپ کو 2 مہینوں میں بھی ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پورا سال کیا کرو گے؟ یہی تجوید کا جو ہے نا ایک پارٹ ہے اور یہی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث نوٹ کر لیں، پریکٹس، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا تھیوری سے پریکٹس زیادہ بہتر ہے۔ ابھی تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، پریکٹس کس چیز کی کریں گے؟ اب تو ہم آپ کو فضیلت کے بارے میں، کہ اس کی اہمیت کے بارے میں، تجوید کتنی اہم ہے، کیوں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ آپ کو بعد میں آپ سے سوال کریں گے کہ تجوید کی کیا ضرورت ہے، پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ آپ کو کہیں گے ہم نے پڑھا ہے قرآن، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہے نا، صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے، تجوید کا کیا ضرورت ہے۔ اب تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ تجوید کے بغیر آپ پڑھیں گے تو کتنا فرق آ سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی اگر آپ حرکات کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر حرکات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں حرکت کو، تب بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ کس معنی سے کیا معنی آ جائے گا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، تو پھر سامنے والے کو پھر آپ مطمئن کر سکتے ہیں۔ ورنہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیت درست ہے، یہ تو آپ کی نیت درست ہے تو آپ نماز مت سیکھیں، آپ نماز میں 5 سجدے کریں ایک رکعت میں، نیت تو آپ کی درست ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ نیت ہماری درست ہے کو غلط ہے، تو پھر کیا ہے؟ نیت آپ کی درست ہو، آپ نماز مت سیکھے، ایک رکعت میں 3 سجدے کرے، 4 سجدے کرے، 5 سجدے کرے، نیت آپ کی درست ہے اور کوئی غلط کام بھی نہیں ہے۔ سجدہ سب سے بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں اور نیت بھی صحیح ہے۔ نیت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، اتباع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ نیت تو آپ کی اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتباع تجوید میں یہ سوال بھی اب آ سکتا ہے کہ تجوید میں کون سی اتباع ہے؟ تجوید میں بالکل اتباع ہے، جس طرح باقی اعمال میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتداء اور اتباع ضروری ہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جو نبی علیہ السلام نے جس طرح کیا ہے ویسے کرنا، تو تلاوت بھی اسی طرح کرنا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا ہے، امت کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کریں گے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی جب ہم پڑھیں گے
پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ اب ایک بندہ ہے وہ نیا نیا مسلمان ہو گیا، نیت اس کی بہت اچھی ہے، اسلام سے متاثر ہو گیا، اب وہ نماز نہیں سیکھتا، یہی کہتا ہے کہ میرا نیت صحیح ہے، ایک سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہیں سیکھتا، اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کتنے مال میں کتنا دینا ہے، یا کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، نیت تو صحیح ہے۔ تو صرف نیت کافی نہیں ہے، بہرحال موضوع دوسری طرف نکلتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تجوید کا ہی موضوع ہے اور تجوید کا حصہ ہے۔ اور آگے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت، ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمین۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا کیا تھا، قرات کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ آیت با آیت جو ہے نا سٹاپ کرتے تھے۔ یقطع قراءته، قرات کو جو ہے نا درمیان میں روکتے تھے۔ کیسے؟ یقولو پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، کہتے تھے کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھ کر ثم یقف، پھر رک جاتے تھے، سانس لیتے تھے، پھر ثم یقول، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اگلی آیت کی طرف بڑھتے اور تلاوت کرتے الرحمن الرحیم، دوسری آیت، ثم یقف، پھر رک جاتے اور اسی طرح فاتحہ ختم کرتے اور ساری تلاوتیں۔ تو آج کل جو ہمارے ائمہ ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ اس پر عمل کرے، کیونکہ جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایسی سپیڈ میں پڑھتے ہیں اور ایک سانس میں کہ پچھلے والے بیچارے وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو موقع نہیں ملتا پڑھنے کا۔ تو امام کے لیے، قاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر آیت پر رک جائے، تھوڑا فاصلہ ٹائم دے مقتدیوں کو تاکہ وہ بھی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، رک جائیں، پیچھے والے بھی آہستہ پڑھے، پھر الرحمن الرحیم، پھر وقف، پھر مالک یوم الدین۔ اور تجوید ترتیل میں ہم نے کیا کہا تھا کہ مخارج الحروف و معرفت الوقوف، یہاں پہ حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقف کی کتنا اہمیت کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، رواہ ترمذی۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ، کہ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، حرفاً ایک حرف بھی تلاوت کی، اس کے لیے نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی ایک نہیں، قرآن میں ایک نیکی ایک نہیں ہے، وہ 10 گنا ہے۔ قرآن کی ایک حرف کی تلاوت ایک نیکی کی جگہ پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کی ایک نیکی 10 گنا شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے،
دوبارہ ریپیٹ کروں. من قرأ حرفا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا، من جس نے قرأ پڑھا، حرفا ایک حرف، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے، فلہ بہ حسنہ اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا اور ایک نیکی 10 گنا ہے. ٹھیک ہے. ولا اقول، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف لام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. جس بندے نے الف لام میم صرف یہ بھی تلاوت کی تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں. ٹھیک ہے. تو ایک ایک حرف پہ فوکس کرنا ہے. تجوید میں، تعریف میں آپ لوگوں نے بتایا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور صفت کے ساتھ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، جوائن ہے. اب یہاں پہ حدیث میں کیا ہے کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اپنے ایک ایک حرف پر فوکس کرنا ہے کہ مخرج اس کا کہاں ہے، کہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے، منہ کے کس حصے سے یہ ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کیسے ادا کرنا ہے، صفات کیا ہے اس حرف کی. دوبارہ یہ کہہ رہے کہ ترجمہ بتایا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے بھی اللہ کی کتاب سے، قرآن کریم سے ایک حرف کی تلاوت کی، فلہ بہ حسنہ اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا اور ایک نیکی 10 گنا ہے. ایک نیکی کے 10، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں. ولا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اسی طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ہو گئی. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صفت کے ساتھ ادا کرنے سے کیا مراد ہے. صفات ہوتے ہیں ہر بندے کا، صفت کہ یہ بندہ، میں پہلے میں انسان کی مثال دیتا ہوں کہ انسان ہے، یہ گورا ہے، یہ اس کا صفت ہے. یہ کالا ہے، یہ سافٹ ہے، یہ موٹا ہے، یہ لمبا ہے، یہ صفات ہے. تو حرف کو دیکھنا ہے کہ اس حرف کو آپ نے سافٹ ادا کرنا ہے، اس کو سخت ادا کرنا ہے، یہ صفات ہے. یہ سافٹنس جو ہے یہ صفت ہے. اس کو لمبا کھینچنا ہے، مد، یہ صفت ہے. اس کو موٹا پڑھنا اس حرف کو، یہ صفت ہے. تو ان صفات کا خیال رکھنا ہے. اس میں غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز جائے گی اس حرف میں، یہ صفت ہے. یہ ساری صفات ہے، صفت سے یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے، اور یہ ہمیں مخارج میں پتہ چلے گا. جب مخارج کا چیپٹر ہم کھولیں گے تو وہاں جو 29 حروف ہے، پچھلی درس میں ہم نے بتایا تھا کہ ٹوٹل حروف 29 ہے. تو ہر حرف کی صفات ہے، الف سے لے کر یا تک. وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کی صفت کیا ہے. جب بھی یہ حرف آئے گا تو اس کو موٹا پڑھیں گے، جب یہ حرف آئے گا اس کو باریک پڑھیں گے، جب یہ حرف آئے گا تو اس کو سختی سے ادا کریں گے. اس میں سیٹی ہوگی، اس میں نرمی ہوگی. یہ ساری صفات ہے. اور ہر حرف کا ہمیں پتہ چلے گا چیپٹر، کس چیپٹر میں؟ مخارج کے چیپٹر میں. ٹھیک ہے، عن قریب آ جائے گا. ایک اور حدیث ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے. جیسے خواتین کا زیور ہوتا ہے وہ ہار پہننا سونے کا، گولڈ کا، انگوٹھی پہننا وغیرہ وغیرہ. گھر کا کیا ہے؟ گھر کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ ٹائلیں لگاؤ، ڈیکوریشن کرو، کلر ملر کرو، صفائی مفائی ستھرائی کرو، یہ اس کی خوبصورتی ہے. تو ہر چیز کا
ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور کیا ہے؟ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، اچھی آواز. قرآن کا زیور کیا ہے؟ اچھی آواز ہے. اچھی آواز کب بنے گی؟ جب آپ کو مخارج کا پتہ ہو، آپ کو صفات کا پتہ ہو، تجوید کا پتہ ہو، تب آپ کی اچھی آواز نکلے گی. یہ قراء کی آوازیں کیوں خوبصورت ہے؟ جو قاری نہیں ہوتا وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں مزہ نہیں ہوتا اتنا. جو قاری ہوتا ہے، جس نے تجوید پڑھا ہوتا ہے، اس میں روانگی ہوتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے. ایک استاد کام کر رہا ہوتا ہے، میسن ہوتا ہے، دیوار بناتا ہے، تو اس کے کام میں صفائی ہوتی ہے. اور جب اس کے شاگرد دیوار بناتا ہے تو وہ آگے پیچھے ہوتا ہے دیوار، کیونکہ وہ استاد نہیں ہے، اس کے کام میں صفائی نہیں ہے. تو جس بندے نے تجوید پڑھی ہے اس کی آواز میں صفائی ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہوگا، رول پتا ہوگا اس کا کہ حرف کیسے ادا کرنا ہے. اور پھر قرأت میں روانی ہوگی. تو یہی خوبصورتی ہے. یہی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے اچھی آواز. اور اچھی آواز بنے گی تجوید سے. میں یہ کہہ رہے کہ اس میں لکھو، کمنٹس میں حدیث لکھو. میں کوشش کرتا ہوں اگر میرے پاس شاید آپشن نہیں آ رہا، یا مجھے اندازہ نہیں چل رہا. تو میں ابھی یہاں پہ کمنٹ جی میرے پاس کمنٹ کا وہ نہیں آ رہا. تو ایک بندہ جس کو آتا ہو وہ لکھ کے کمنٹ کریں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں. لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، یہ لکھ لیا کس بھائی نے؟ سامیہ افضل نے لکھا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ. یہ حافظ عبد المنان مسعود نے بھی لکھا، یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا جو زیور ہے وہ کیا ہے؟ حسن الصوت، اچھی آواز ہے. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث نوٹ کر لیں کہ رب قارن والقرآن یلعنہ، کہ زیادہ تر قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. اس حدیث میں اختلاف ہے. علماء کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہو، اگر آپ کو تجوید کی اہمیت کا پتہ چل گیا پھر بھی آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، یا ایک بندہ، اور میں بھی بتاتا ہوں کہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں. قرآن کی لعنت میں 3 لوگ شامل ہیں. پہلے اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا اس پہ لعنت بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، یہ احیاء العلوم میں ہے یہ. اور میں نے پہلے بتایا کہ اس حدیث میں کلام ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث میں اختلاف ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بتایا کہ اس میں 3 لوگ شامل ہیں. اس کا معنی صحیح ہے، اگر سند صحیح نہیں ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے. اور کب؟ جب بندے کو پتہ ہو. اس میں 3 لوگ شامل ہیں. کون سے؟ ایک بے عمل لوگ، کہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ بے عمل لوگ اس میں شامل ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. نمبر 1 یہ لوگ اس میں شامل ہیں. نمبر 2 بغیر تجوید کے پڑھنے والے، جس کو پتہ ہو کہ تجوید کے بغیر پڑھنے سے میننگ چینج ہوتا ہے قرآن کا. جس کو نہیں پتہ اس کو یہاں پر وہ نہیں ہے، اس کو یہاں پر کیا ہے؟ اس حدیث میں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو پتہ ہو، پتہ چل جائے اس کے بعد بھی نہیں کر رہا،
وہ اس میں شامل ہے. اور ٹھیک ہے جی، یہ لحن جلی بھی ہے. اس میں لحن کے باب میں چیپٹر میں آئے گا. پھر لحن 2 قسم کی ہے غلطی، وہ اگلا اس میں آئے گا انشاءاللہ. اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ اس میں شامل ہے جو قرآن کی تفسیر کو اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنے منمانی سے قرآن کی تفسیر اور معنی بتاتے ہیں. وہ لوگ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس تفسیر نہیں آتی، مجھے میننگ نہیں پتہ، لیکن قرآن کی آیت بتاتے ہیں اور اس کا میننگ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ ترجمے کا پتہ ہے، نہ تفسیر کا پتہ ہے. یہ علم، یہ میدان بھی نہیں ہے اس کا، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے. یہ 3 لوگ پھر اس میں شامل ہے. قرآن الٹا اس پہ لعنت بھیجتا ہے. کن 3 لوگوں پر؟ ایک جو قرآن بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے. یہ ربا، اس میں الف نہیں ہے، ربا، با کے نیچے، با کے اوپر زبر ہے. رب قارئ، ٹھیک ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ قاری، بہت سے قراء ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے. قاری کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے کو. آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قاری ہے. یہ نہیں کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہے. جس نے قرآن حفظ کیا ہے وہ حافظ ہوتا ہے. جو قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بغیر دیکھ کے پڑھ رہا ہے، وہ قاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرات کرنے والا. جی بالکل صحیح. بہت سارے قرات کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن الٹا اس پہ لعنت بھیجتا ہے. نمبر 1، بے عمل لوگ. قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. قرآن کی میننگ بھی پتہ ہے اس کو کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ فلاں زنا نہ کرو، پھر بھی زنا کرتا ہے. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دیتا پھر بھی. اور بھی بہت سارے. جھوٹ نہ بولو، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. تو یہ اس لعنت میں شامل ہے. نمبر 2، وہ لوگ جس کو پتہ ہے کہ تجوید کی اہمیت ہے اور تجوید کے بغیر قرآن کا میننگ بدل جاتا ہے، پھر بھی تجوید کے بغیر پڑھتا ہے اور میننگ چینج کرتا ہے جان بوجھ کے، وہ اس لعنت میں شامل ہے. اور نمبر 3، جو اپنی طرف سے تفسیر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے تفسیر بیان کرنے والے، وہ اس میں شامل ہے. آگے چلتے ہیں. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو ابھی بتایا نا کہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، اور اس میں دوسرا ٹاپک، دوسرے لوگ کون سے تھے؟ بغیر تجوید پڑھنے والے. اب اس پہ آتے ہیں کہ تجوید کی کیا اہمیت ہے. تجوید کے بارے میں جو ہے امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں. والأخذ بالتجوید حتم لازم، والأخذ بالتجوید حتم لازم، تجوید کے علم کو حاصل کرنا یہ حتمی ہے، لازمی ہے. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ. 3 لوگ دوبارہ بتا دوں، 3 لوگ. ایک بے عمل لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے. نمبر 2، جو قرآن بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. نمبر 3، قرآن کی اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں. جی بہت ساری ہے، لیکن یہ لوگ اس پہ بور ہو رہے ہیں. الماہر فی القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ بھی ہے. بہت ساری احادیث ہے، لیکن یہ لوگ بور ہو رہے ہیں تو میں مختصر کر رہا ہوں. یہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتا کے پھر کچھ مثالیں، اگر ٹائم مل گئی تو مثالیں دوں گا، اور پھر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، اور پھر یہ ٹاپک بھی ختم کرتے ہیں، کیونکہ میرا جو خیال ہے اس سے لوگ بور ہو رہے ہیں. تو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید حتم لازم، علم تجوید کو حاصل کرنا یہ حتمی ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. کیوں؟ من لم یجود القرآن آثم، کیونکہ جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے. یہاں پہ کمنٹ بار بار آتا ہے کہ قاری اور غیر قاری میں یہ ہے کہ جس نے مشق کیا ہو وہ قاری ہے، اور جس غیر قاری وہ ہوتا ہے جس نے مشق نہیں کیا ہو. یہ
اچھا وہ نہیں ہے بالکل. قاری جو پڑھنے والا ہے وہ قاری ہے، چاہے تجوید کے ساتھ پڑھے یا بغیر تجوید کے ساتھ. جس نے مشق کیا ہو، مشق نہیں کیا ہو، سارے قراء ہیں. آپ پڑھنے والے ہیں، قرات سے ہے، قرات کر رہے ہیں نا، آپ کچھ پڑھ رہے، عربی میں اس کو قاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو من لم یجوید القرآن آثم، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. کیوں گناہ گار ہے بھائی؟ لأنہ بہ الہ انزل، کیونکہ تجوید کے ساتھ اللہ تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. لأنہ بہ الہ انزل، کیونکہ اللہ تعالی نے، الہ نے، اس کلام کے مالک نے اس تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے. وہکذا، اور اسی طرح، منہ الینا وصلا، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے، اس کے وسیلے سے ہمیں پہنچا ہے. اسی طرح وہکذا منہ الینا وصلا، اسی تجوید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تو اس لیے تجوید لازمی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اذ واجب علیہ محتم، کہ یہ بات واجب ہے، حتمی ہے، ضروری ہے. قبل الشروع اولا ان یعلموا، کہ آپ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تجوید کو جان لے. قرآن کو پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اس تجوید کو، اس علم تجوید کو، اس فن تجوید کو جان لے. اگر تجوید کے بغیر پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ میننگ چینج ہوتا ہے، پھر آپ گناہ گار ہیں. لیکن اگر آپ کو ابھی تک پتہ نہیں تھا، پھر آپ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. گناہ گار کیوں ہے؟ تجوید کے ساتھ پڑھنے سے اور تجوید کے بغیر پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئیے کچھ مثالیں آپ کو بیان کرتے ہیں. مثلا ایک حرف ہے قاف، صرف قاف اور کاف کے فرق کو دیکھیے اور پھر میننگ دیکھیے. ایک ہے قاف، موٹا قاف جو قلم والا، قلم میں جو قاف آتا ہے 2 نقطوں والا، اور ایک ہے کاف جو کافر جس سے لکھا جاتا ہے، کاف چھوٹا کاف دوسرے سے. تو پھر میننگ دیکھے. ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلبہ مرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس منافقوں کے دلوں میں مرض ہے. لیکن اگر آپ نے اس بڑے قاف کو چھوٹا کاف یوز کیا تو پھر قلب سے کلب بنے گا، کلب، اور کلب کتے کو کہتے ہیں. پھر قرآن آپ ایسے پڑھتے ہیں فی قلبہ مرض، ان منافقوں کے کتوں میں مرض ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور نہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کے کتوں میں مرض ہے. یہ ہے فرق، یہ ہے تجوید. یہ ہے نمبر 1 مثال. ٹھیک ہے. اگر آپ صرف بڑے قاف اور کاف میں ایک دوسرے کے ساتھ میکس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے دل، اللہ تعالیٰ دل کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کتے کا تذکرہ کرتے ہیں. مثال نمبر 2 فضلا، فضل، مہربانی. قرآن میں آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے دیا تھا، علم، نبوت، جو بھی اپنی فضل سے. لیکن اگر آپ زبر کو پیش بنائیں گے، زبر کو آپ پیش بنائیں گے تو دیکھیں اب میننگ. فضلہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، فضل سے. اور اگر آپ اس زبر کو پیش بنائیں گے فضلہ، فضلہ کس کو کہتے ہیں؟ کچرے کو، جو جسم سے خارج ہوتا ہے وہ والا کچرا، اس کو فضلہ کہتے ہیں. تو پھر قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے دیا تھا. اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر آپ نے زبر کی جگہ پر پیش پڑھی فضلہ تو پھر وہ کچرا جو جسم سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا. ایک اور ان، ایک اگر آپ ایک حرف کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، ان،
یہ ہے بے شک، ان، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہے بے شک، لیکن اگر اس نون کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، ان، اس کا مطلب ہے ہم. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ انا اللہ، ہم اللہ، یہ فرق پڑ جائے گا. آگے مثالیں بہت ساری ہیں، کمنٹس میں بھی آ رہے ہیں، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر، قدر جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے قدر، وہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو وہی قاف اور کاف کا وقت ہے، پھر آپ قدر کا چھوٹی کاف کے ساتھ، وہ برتن کو کہتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو برتن والی رات میں نازل فرمایا، یہ میننگ بنے گا. تو یہ ہے تجوید. اس کے بعد سورہ قریش میں دیکھیں، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، صیف گرمی کو کہتے ہیں، صاد موٹا پڑھنا ہے اس کو، لیکن اگر آپ اس موٹے کو پتلا پڑھتے، رحلة الشتاء والصيف، تلوار، سیف تلوار کو کہتے ہیں، صیف گرمی کو کہتے ہیں، موسم گرما، اور آپ سیف تلوار کو کہتے ہیں. کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، گرما، موسم گرما اور سرما میں وہ سفر کرتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تلوار میں سفر کرتے تھے. تو یہ فرق ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اور تجوید کے بغیر پڑھنے کا. پھر حرکات چینج ہو گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا. اور اگر آپ یہ کریں گے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، زبر کو پیش بنا دیا، تو پھر یہ مانا آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا امتحان لینا چاہا. مانا بالکل الٹ ہو جاتا ہے. قل اور کل کا کمنٹس میں بار بار آئے کہ بتاؤ. ایک آیت ہے قل کل من عند اللہ، کہو کہ یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر قل کو چھوٹا کاف کہیں گے، کل، کھاؤ، قل کا مطلب ہے کہو، اور کل کا مطلب ہے کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ کہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ. کتنا بڑا فرق ہے. یہ ہے تجوید. اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر، یا المدثر قم، قم بڑے قاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، اور قم چھوٹے کاف کے ساتھ، قم اس آستین کو کہتے ہیں، آستین کو کہتے ہیں. کتنا فرق ہے. اسی طرح سورہ نبا میں لابثین فیہا احقابا، ثا کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے لابثین، وہ ٹائم گزاریں گے جہنم میں بہت سارا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ لابثین، سین کے ساتھ پڑھتے ہیں، تھوڑی سی اس میں سختی، ثا سافٹ ہے اور آپ اس میں سختی لاتے ہیں، تو پہنتے ہیں. لابثین کا مطلب پہننا، اور لابثین کا مطلب ٹائم گزارنا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹائم گزاریں گے وہ لوگ، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پہنیں گے وہاں پہ. اسی طرح لا یعلمون، یقیناً وہ جانتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ لا یعلمون، لام کو تھوڑا کھینچ لیا، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے. تو یہ ہے تجوید. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم آف کر لیتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے اور لوگ بھی بور ہو رہے ہیں. تو یہ ہے اہمیت، اور آج یہ والا چیپٹر ختم. اگلی کلاس میں یہ چیزیں نہیں ہوگی. اہمیت کے بارے میں اتنا ہو گیا، کافی ہے. ٹھیک ہے. اور ریپیٹ، یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی. ٹھیک ہے، ریپیٹ ہوں گی. اگلی کلاس کے شروع میں یہ اہمیت کے بارے میں، تجوید کے بارے میں سوالات کروں گا، کمنٹس میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نیا مرحلہ شروع کریں گے ایک نئے چیپٹر میں. تو لوگ وہ کر رہے ہیں کہ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی تلاوت سنا دیں. ٹائم تو آپ کا دوسرے کلاس کا ہو چکا ہے، چلو تھوڑا سا کر لیتا ہوں.
معائقلی میں کہہ رہے ہیں کہ معائقلی میں کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جی بالکل یہ ماہر کا سٹائل تھا. یہ کمنٹس میں آ رہا تھا کہ آپ ماہر کے سٹائل میں پڑھے، تو میں نے اس لیے ماہر معیقلی کے سٹائل میں پڑھا. اور پچھلی درس میں نے شریم اور عبدالودود حنیف کے درس میں اس میں طرز میں پڑھا تھا. تو یہاں پر آف کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.